बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 4 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों से पीछे हट गया है। वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि इसने ये दावा किया था कि 24 घंटों में रूस और यूक्रेन जंग को बंद कर देगा। ऐसा फॉर्मूला इसके पास है। आज उसी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए एक तरह से इसने हाथ बांध कर कहा कि जी हमारा काम नहीं है, रूस और यूक्रेन जंग जल्द बंद नहीं हो सकती, एनी टाइम सून ये जंग जो है वो बंद नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिका जो है वो जंग बंदी की कोशिशों से पीछे हट रहा है। अब अमेरिका का ये बयान बड़े इंपॉर्टेंट वक्त में सामने आया है। मैंने आपको बताया था कि 2 रोज कबल, सिर्फ इस बयान, इस फैसले से 2 रोज कबल अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात वाली जो डील है, जो मिनरल्स डील है, कीमती मादनियात वाली ये डील साइन हुई। और इस डील के साइन किए जाने के फौरन बाद जो अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना है, उन्होंने एक बड़ा धमकियों भरा पैगाम जारी किया था। मैंने आपको सुनवाया था पैगाम कि जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना ने ये कहा था कि अब जबकि अमेरिका और यूक्रेन पार्टनर बन गए हैं, तो अमेरिका जो है वो यूक्रेन पुरअमन, खुशहाल और खुद मुख्तार यूक्रेन के लिए अमेरिका अब कोशिशें करेगा। हम बहुत जल्द यूक्रेन के अंदर माइनिंग करेंगे। और अब जबकि अमेरिका यूक्रेन का पार्टनर बन गया है, यूक्रेन के अंदर हमारे लोग अगर माइनिंग करेंगे तो एक भी गोली चली तो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना दूसरी पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के अंदर अब मौजूद होगा इस डील के तहत। इसलिए अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना ने यह कहा था कि फौरी तौर पर ये जो फायरिंग है, ये जो गोलाबारी है, ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अब रशिया की जानिब से जो इस मुआहदे पर, ये जो मिनरल्स वाली डील है, इस पर रशिया की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया, मैं आपको बता दूं कि रशिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इस डील पर। ना सिर्फ क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव, बल्कि जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये बयान जारी किया कि बड़े कमाल की बात है कि वो मुल्क जो दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है, वो इतनी बड़ी बड़ी डीलें साइन कर रहा है। यानी कि अमेरिका और यूक्रेन की मिनरल डील पर इतना बड़ा जो क्रिटिसिज्म है, इतनी बड़ी जो वार्निंग है, वो दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से सामने आई। अब जबकि अमेरिका ने ये कह दिया कि एक भी गोली चली तो फिर अमेरिका इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये देख लें कि गोलियां नहीं बल्कि मिसाइल चल रहे हैं रशिया के। रूस के ड्रोन हमले और मिसाइल हमले ना सिर्फ सुमी रीजन पर, खार्किव पर, ज़ैपोरिज़िया पर, ओडेसा पर, यानी कि यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डेली बेसिस पर रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका की इस वार्निंग के बाद, अमेरिका की मिनरल डील साइन किए जाने के बाद भी रशिया ने ये पैगाम दे दिया अमेरिका को कि तुम्हारी वार्निंग से, या फिर तुम अगर यूक्रेन के पार्टनर बन गए हो, या फिर यूक्रेन के अंदर तुम आकर माइनिंग करोगे और तुम ये समझते हो कि रशिया तुम्हारे से डर के ये जो हमले हैं वो बंद कर देगा, अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को रोक देगा, तो रशिया ने ये जवाब दे दिया अमेरिका को कि हमारे हमले तो नहीं रुकेंगे। फिर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भी कहा गया था कि जी आप भी हमले रोक दें। और अब जबकि ये डील साइन हो गई मिनरल्स वाली, तो अब जो जंग बंदी मुआहदा है, जो परमानेंट सीज फायर है, वो भी साइन हो जाना चाहिए। तो आगे से मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के भी ताबड़तोड़ हमले रशिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइमिया को यूक्रेन ने बहुत ज्यादा 90 ड्रोन हमले क्राइमिया के ऊपर रिपोर्ट हुए, और कुछ नेवल ड्रोन्स भी यूक्रेन ने इस्तेमाल किए, और रशिया के एक सू तैयारे को भी मारने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। और यूक्रेन के सदर जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अब ये क्राइमिया, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन क्राइमिया को रशिया का हिस्सा तस्लीम कर ले, क्योंकि 2014 में ओबामा के टाइम पर यूक्रेन ने बगैर लड़े ये क्राइमिया जो है वो रशिया को दे दिया था। तो इस क्राइमिया को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किए जाने का मतलब ये है कि यूक्रेन भी अमेरिका की किसी भी बात को, यूक्रेन भी वेटेज नहीं दे रहा, बल्कि यूक्रेन के सदर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और यूक्रेन के सदर ने ये मिनरल्स वाली डील साइन करने के बाद अपने वीडियो पैगाम के अंदर अपने अवाम को ये कहा कि मुझे ये लगता है कि वेटिकन सिटी के अंदर जो मेरी एक सादा सी बैठक लगी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है यूक्रेन जंग को लेकर वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। और यूक्रेन जंग को लेकर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सेक्रेटरी खजाना का धमकियों भरा पैगाम सामने आया, फिर यूक्रेन के लिए जो असलहे की सेल है
وہ بھی امریکہ نے کھول دی، جس پر پابندی عائد کی ہوئی تھی امریکہ نے، اور یوکرین کے لیے کچھ اس طرح کے فیصلے سامنے آنے لگے امریکہ کی جانب سے کہ یوکرین کے صدر بھی کانفیڈنٹ ہو گئے کہ امریکہ اب جب کہ معدنیات لے چکا ہے یوکرین کی اتنی قیمتی، تو اب امریکہ جو ہے وہ یوکرین کا ساتھ دے گا۔ امریکہ نے رشیا کو دھمکیاں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں، اور اب جب کہ امریکہ یوکرین کے اندر موجود رہے گا تو مجھے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یوکرین کے صدر نے، میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یہ حملے کیے کرائمیا کے اوپر، رشیا کے بارڈرنگ ریجنز کے اوپر، بلکہ یوکرین کی جانب سے ویڈیو پیغام یہ سامنے آیا، اور یوکرین نے نہ صرف رشیا کو بلکہ ان ممالک کو بھی دھمکی لگائی جو ممالک 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، انکلوڈنگ چائنا کے صدر شی جن پنگ بھی ہیں، یہاں پر جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ کے سربراہان ہیں، کچھ عرب کنٹریز کے سربراہان بھی 9 مئی کی اس وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ اور یوکرین کے صدر نے ان تمام کے تمام ممالک کے سربراہان کو جو کہ اس وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، ان کو وارن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہمیں نہ کہنا، ہم تمہیں ابھی سے وارن کر رہے ہیں کہ رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کے اندر جو بھی لیڈر شرکت کرے گا تو وہ اپنی جان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اور یوکرین کے صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو بھی آ رہے ہیں لیڈر اس وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کرنے کے لیے، تو انہوں نے میری اس وارننگ کے بعد مجھے پرائیویٹلی پرسنلی کالز کرنا سٹارٹ کر دی ہیں کہ برائے مہربانی رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ نہ کرنا۔ تو میں پھر سے کہہ دوں ان لیڈرز کو کہ آپ اگر روس کے وکٹری ڈے پریڈ کے اندر آئیں گے تو آپ کو معذرت کے ساتھ ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا۔ اب رشیا کی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک تو اسے بہت بڑی دھمکی قرار دیا کہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس طرح کی باتیں یوکرین کے صدر کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور دمتری میدویدیو جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا کہ اگر یوکرین نے 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جہاں پر بہت زیادہ گیسٹس ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 20 ممالک کے، انکلوڈنگ جو چائنا کے صدر شی جن پنگ ہیں، اب 19 ممالک کے سربراہان ہو گئے، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ شرکت نہیں کر رہے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹینشنز کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے۔ بہرحال 19 ممالک کے سربراہان یہاں پر ہوں گے، اور دمتری میدویدیو نے یہ کہا کہ اگر یوکرین نے اس وکٹری ڈے پریڈ کے ایونٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو یوکرین 10 مئی نہیں دیکھے گا، بلکہ یوکرین جو ہے اس کو دنیا کے نقشے سے رشیا اڑا دے گا۔ اس لیے یوکرین کو 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرین کے صدر جو ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو منرلز والی ڈیل ہے، یہ سائن کرنے کے بعد یوکرین کے صدر کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ جو بمباری رپورٹ ہوئی، یہ جو سٹرائکس رپورٹ ہوئی منرلز ڈیل کو سائن کیے جانے کے بعد، یوکرین کی جانب سے کرائمیا کو ٹارگٹ کیا گیا، رشیا کی جانب سے جس طرح کا رد عمل سامنے آیا، تو فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جو جے ڈی وینس ہیں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، جب ان سے سوال پوچھا گیا اینکر کی جانب سے کہ ہاں جی کدھر گئے 24 گھنٹے، سنائیں پھر جنگ بند ہو رہی ہے، روس اور یوکرین جنگ، تو جے ڈی وینس نے کہا کہ جی روس اور یوکرین جنگ کو بند کرنے کی ہم نے بہت کوشش کی، ہمارے صدر نے جو ہے وہ بڑا زور لگایا، لیکن دونوں ممالک، دونوں پارٹیاں روس اور یوکرین جنگ کو بند کرنے کے لیے نہ پوٹن سیریس ہے نہ زیلنسکی سیریس ہے۔ اس لیے ہم تو صاف آپ کو بتا دیں کہ روس اور یوکرین جنگ جو ہے وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جلد بند نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، یعنی کہ اپنے صدر کے سینکڑوں بیانات سے جے ڈی وینس نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ جنگ بند نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں پارٹیاں سیریس نہیں ہیں، ہم زور لگا کر دیکھ چکے ہیں۔ تو پھر اب امریکہ کیا کرے گا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان سے سوال ہوا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کیا جواب دیا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں ہے، کہ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ While our style will change, the methodology of how we contribute to this will change in that we will not be the mediators. That is what I mentioned on Tuesday, and the nature of how this would change is we certainly were still committed to it and will help and do what we can, but we are not going to fly around the world at the drop of a hat to mediate meetings, that it is now between the two parties, and now is the time that they need to present and develop concrete ideas about how this conflict is going to end. It's going to be up to them. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا کہ اب ہم ملکوں جا کر یہ جو میڈیشن والی کوششیں ہیں،
یہ ہم مزید جاری نہیں رکھیں گے، بہت کر لیے کوششیں، لیکن دونوں پارٹیاں اب جبکہ سیریس نہیں ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا لاسٹ وارننگ دینے کے بعد بھی کہ یہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایون کہ وکٹری ڈے پریڈ کے اندر دیگر ممالک کے لیڈرز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو امریکہ ایز میڈیٹر تو پھنس جائے گا روس اور یوکرین کے تنازع میں، اس لیے امریکہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ رول پلے کرتا رہے گا، لیکن اتنا ایکٹیو رول امریکہ کا اب نہیں رہے گا جس طرح سے ایکٹیولی ماسکو جا رہے تھے اسٹیو وٹکوف، کبھی سعودی عربیہ جا رہے تھے، کبھی یوکرین کے نخرے اٹھا رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ تو اب اس طرح کے رول سے امریکہ کی ترجمان نے یہ کہا کہ امریکہ خود کو نکال رہا ہے، کیونکہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو بڑے سنجیدہ تھے، یہ جو منرلز والی ڈیل ہے اس کے بعد یوکرین کے صدر بڑے کانفیڈنٹ تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ساتھ دے گا، انہیں یہ لگ رہا تھا۔ اب جبکہ امریکہ نے اپنا سٹانس جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ بس جی معذرت ہمیں اجازت دیں، تو اب یوکرین کے صدر کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے صدر یہ جو معدنیات والی ڈیل ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یوکرین کے صدر نے کوئی مار تو نہیں کھانی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ معدنیات والی ڈیل سائن کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جائے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ معدنیات والی جو ڈیل ہے جو سائن تو ہو گئی ہے، لیکن اس کو یوکرین کی پارلیمان سے ابھی اپروول ملنا ہے، اور اس ڈیل کے اندر طے پایا ہے، امریکہ کے صدر نے خود کہا کہ جی 8 مئی کو یوکرین کی پارلیمان جو ہے وہ اس منرل ڈیل کو اپروول دے دے گی، اور اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح کی باتیں آپ نے جلدی کرنا سٹارٹ کر دی ہیں آپ کی ترجمان نے یا پھر جے ڈی وینس نے، تو میرا خیال ہے کہ باتیں ان کو 8 مئی کے بعد کرنا چاہیے تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو آپ جانتے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں آپ کریں گے کہ جی پیسہ لے لیا ٹاٹا بائے بائے، تو یوکرین کا صدر اپنی پارلیمان کو کہہ کر ظاہر ہے کہ اپروول کو روک بھی سکتا ہے۔ لیکن یوکرین کے صدر اگر یہ اپروول روکے گا، اتنا بڑا رسک لے گا، تو امریکہ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو میڈیشن کا رول امریکہ نے کہا کہ اپنے پاس امریکہ رکھے گا، تو امریکہ اس رول سے بھی خود کو نکال لے گا۔ تو یوکرین پھر سے ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ ہے جس نے معدنیات لے لی اور ٹاٹا بائے بائے کر دیا، دوسری جانب رشیا ہے جو کہ غائب کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے یوکرین کو دنیا کے نقشے سے، اور ایک جانب وہ اتحادی ہیں جو پلانز پر پلانز بنا رہے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، یورپین کنٹریز، فرانس کے صدر، یوکے کے کیئر سٹارمر، ان کی جانب سے پلان بی بھی تیار کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ کے صدر جو کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یوکرین اور رشیا کی میڈیشن سے، تو انہوں نے پلان تیار کر رکھا ہے کہ اگر یہ پیچھے ہٹ گیا تو یورپ کے پاس یوکرین جنگ کو لے کر پلان بی بھی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ پلان بی جو ہے وہ شو کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ میں یہ پلان اے بی سی ڈی کوئی بھی کام نہ کر سکے، بلکہ جنگ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جائے۔ یوکرین اگر رشیا کی وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو رشیا کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ واضح ہے کہ یوکرین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا یا پھر رد عمل کا انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا وائس پریزیڈنٹ کچھ کہتا ہے، اس کی ترجمان کچھ کہتی ہے، اور پھر یہ خود آ کر کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب یہ 8 مئی تک میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی اپنی ٹون کو ڈاؤن رکھنا چاہیے، اور اگر میڈیشن کی کوششوں سے انہوں نے پیچھے ہٹنا بھی ہے تو ایک دفعہ معدنیات والا معاہدہ جو ہے اس کی کنفرمیشن کا انتظار امریکہ کو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہیں گے روس اور یوکرین جنگ کی میڈیشن کو لے کر، معدنیات والی ڈیل کو لے کر، اور یہ جس طرح کی دھمکیاں یوکرین کے صدر کی جانب سے سامنے آئی ہیں، کیا اس کو روکنے کے لیے جو یوکرین کا پلانڈ اٹیک ہے 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ پر، اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے صدر کیا کردار ادا کریں گے، یا پھر یہاں سے بھی خود کو پیچھے ہٹا لیں گے؟ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔